روشن پیارا ہو مصطفی یہ ہمارا ہو، نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ آپ کا پسندیدہ پروگرام ٹیوشن کلاس لے کر ایک بار پھر ہم آ چکے ہیں۔ مختلف یونٹس ہوں گے، بہت ساری اچھی اچھی باتیں ہوں گی، بہت ساری باتیں آج ہم نے آپ کو سکھانی بھی ہے۔ تو آپ تیار ہو جائیے، اپنے اپنے گھر پر جہاں بھی آگے پیچھے ہیں سب آ جائیے، کیونکہ آپ کا اپنا فیوریٹ پروگرام ٹیوشن کلاس آ چکا ہے۔ تو آئیے پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پیارے پیارے بچے بھی موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام میں ایک بہت پیاری سی، بہت میٹھی سی اور بہت زبردست سی درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ جی ہاں، درود پاک پیارے بچوں ایسا وظیفہ ہے، جو آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آ جائے، آپ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر جمعہ کے دن، فرمایا جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کیسی پیاری درود پاک کی فضیلت ہے۔ آج کل تو ویسے ہی ہمارے پاس ٹائم ہے اور بچوں کے پاس بھی بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے، تو اپنی عادت بنا لیجئے، دن رات درود پاک پڑھتے رہیں گے۔ اور ہاں، اگر کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کچھ بھی ہو جائے تو آپ درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ساری مشکلات بھی ہم سے دور ہو جائیں گی۔ تو آئیے محبت کے ساتھ ہم مل کے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں اور چلتے ہیں پہلے یونٹ کی طرف، جس کا نام ہے قرآنک نالج۔ روشن روشن پیارا ہو مصطفی یہ ہمارا ہو، نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا۔ جی پیارے پیارے بچوں، اس یونٹ میں ہم بہت ساری اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں، اور بالخصوص ہم ایک سورت کے بارے میں روزانہ سنتے ہیں۔ یوں تو ساری صورتیں بڑی پیاری ہیں اور بہت زبردست ہیں، تو آج ہم نے جس سورت کے بارے میں سننا ہے اس کا نام ہے سورہ انفال۔ کیا نام ہے؟ سورہ انفال۔ جی ہاں، جو مدنی چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایک دفعہ دوہرا لیں کہ آج ہم کون سی سورت یاد کرنے جا رہے ہیں؟ سورہ انفال۔ سورہ انفال کی ہم کچھ باتیں سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے بورڈ کی طرف۔ جی پیارے پیارے بچوں، انفال، انفال بیسیکلی یہ نفل کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے غنیمت کا مال۔ کیا نام ہے؟ غنیمت کا مال۔ جی، غنیمت کا مال۔ غنیمت کا مال کیا ہوتا ہے بچوں؟ غنیمت کا مال یہ ہوتا ہے کہ جیتی ہوئی فوج کو ملنے والا وہ سامان جو ہاری ہوئی فوج چھوڑ کر بھاگ جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ غنیمت کا مال۔ غنیمت کا مال کہتے ہیں۔ انفال نفل کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے غنیمت کا مال۔ اس سورت کی پہلی آیت میں پیارے بچوں انفال یعنی مال غنیمت کے احکام کے بارے میں مسلمانوں کے سوال اور انہیں دیے جانے والے جواب کا ذکر ہے، اور اسی مناسبت سے سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ انفال۔ جی، سورہ انفال رکھا گیا ہے۔ اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا اور خوف خدا کی فضیلت بیان کی گئی۔ اسی طرح سے یہ بہت پیاری سورت ہے، تو بچوں کو ویسے ہی قرآن روزانہ پڑھنا چاہیے، اور آج کل ویسے ہی فارغ دن ہے، تو فارغ دنوں میں تو آپ سب نے زیادہ قرآن پڑھنا ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے مصیبتیں بھی دور ہوں گی۔ تو سورہ انفال یہ کس کی جمع ہے؟ نفل کی۔ نفل کی۔ اور اس میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ غنیمت غنیمت کا مال۔ ٹھیک ہے، غنیمت کا مال بیان کیا گیا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہم نے قرآنک نالج میں یہ بہت پیاری سورت کے بارے میں سنا، تو اب ہمارا یہ یونٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے یونٹ کی طرف، جس کا نام ہے نعت سیکھیں اور سکھائیں۔ جی، نعت سیکھیں اور سکھائیں۔ روشن روشن پیارا ہو مصطفی یہ ہمارا ہو، نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا۔ جی پیارے پیارے بچوں،
اب ہمارے یونٹ ہے نعت سیکھیں اور سکھائیں. بہت زبردستی نعت بھی ہم نے سیکھنی ہے اور سننی ہے. پہلے آپ اپنا نام تو بتائیں. فرید عالم. جی محمد فرید عالم. فرید عالم بھائی، آج کون سی نعت سنانے جا رہے ہیں؟ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، بڑی زبردستی نعت ہے. اور عموماً یہ بچوں کو یاد بھی ہوتی ہے. تو بچوں، آپ نے بھی گھر پر ہمارے ساتھ مل کے یہ نعت پڑھنی ہے. تو جب ہمارے نعت خواہ بھائی پڑھیں گے تو ہم بھی مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آئیے مل کے اپنے پروگرام میں نعت شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے لیے. داغل میں زبان تمہارے لیے، بدل میں جان تمہارے لیے. داغل میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے. ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. میں بھی پڑھ لوں، اجازت ہے؟ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سما کو سمک میں سکہ رواں تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. ماشاءاللہ، کیا خوب نعت پڑھی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی زور سے سبحان اللہ کہہ دیجئے. جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ. آپ بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کب سے نعت پڑھ رہے ہیں فرید بھائی؟ 3 سال ہو رہے کم از کم. 3 سال ہو رہے کم از کم. کتنے؟ 3 سال. 3 سال سے ماشاءاللہ نعت پڑھ رہے ہیں. تو کلام پورے بھی یاد ہیں آپ کو؟ جی. اچھا، تو کسی پروگرام میں آئے مدنی چینل کے اس سے پہلے؟ جی. کون سے پروگرام میں؟ بچوں کی شام. اچھا، مدنی چینل کا بہت زبردست سا پروگرام ہے، پیر سے جمعہ آتا ہے، بچوں کی شام، اور بہت انٹرسٹنگ پروگرام ہے. تو اس میں کون سی نعت پڑھی تھی آپ نے؟ اس میں کئی مختلف نعتیں پڑھی ہیں. اچھا، چلیں یہ بتائیں کہ آپ کی فیوریٹ نعت کون سی ہے؟ تو ہے نا فیوریٹ نعت مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں پڑھ بھی بہت اچھی سکتا ہوں، وہ کون سی نعت ہے؟ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو چلتے ہیں اس کے معنی کی طرف کہ آپ نے پڑھا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. پھر پڑھا دہن میں زباں. بچوں یہ دہن کیا ہوتا ہے؟ دہن کہتے ہیں منہ کو. کس کو کہتے ہیں؟ منہ کو. دہن منہ میں زباں تمہارے لیے، اور بدن میں ہے جا تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اب اوپر والے شعر میں ہم نے سنا نا مکین و مکان تمہارے لیے. تو مکین و مکان کا مطلب کیا ہے؟ مکان اور اس میں رہنے والے. تو یہ ہو گیا مکین و مکان. اور اس کے ساتھ ساتھ چنین و چنا، چنین و چنا تمہارے لیے، مطلب ہر چیز تمہارے لیے.
تو چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہارے لیے. تو اب آپ نے اس کے مطلب سمجھ لیا کہ دہن کا مطلب ہوتا ہے منہ، مکین و مکا کا مطلب ہوتا ہے مکان اور اس میں رہنے والے، اور چنین و چنا کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز. تو جب معنی سمجھ کے نعت پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور مزہ بھی آئے گا. تو اب آپ کی طرف چلتے ہیں. آپ نے سیکھی نعت؟ جی. چلیں. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں بنے دو جگہ تمہارے لیے. بنے دو جہاں تمہارے لیے. صحیح پڑھا ہے انہوں نے؟ طرز صحیح ہے ان کا؟ طرز طرز تھوڑا آگے پیچھے ہے، ذرا غور سے سنیں، اور طرز بھی وہی ہونی چاہیے. یہ سکھا رہے ہیں نا آپ کو. چلیں دوبارہ اس شعر کو پڑھیں گے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و بنے دو جگہ تمہارے لیے. بنے دو جہاں تمہارے لیے. چلیں ابھی بھی یاد کرنے کی ضرورت تو ہے آپ کو. چلیں اگلا شعر. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہمارے آگا تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب ذرا غور سے آپ نے اور بھی باتیں سننی ہیں آپ سب نے، اور جو ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر، اور جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو بچوں آپ نے بھی نعت پڑھنا سیکھنی ہے. بہت پیاری پیاری نعتیں ہیں. بہت پیارا یونٹ ہو گیا ہمارا. تو اگلے یونٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ سوچ کر بتائیں. روشن روشن پیارا ہو مستقبل یہ ہمارا، ہو نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا. جی سوچ کر بتائیں، یہ ہمارا تیسرا یونٹ ہے، اور ہمارے ساتھ بچے آ چکے ہیں. پہلے ان سے تعارف لیتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ سید حذیفہ. سید حذیفہ. ماشاء اللہ عز و جل. محمد حماد رضا. حماد رضا. حماد رضا ہے، سید حذیفہ ہے. اب آپ کے درمیان ہم سیگمنٹ کرنے جا رہے ہیں، یونٹ کرنے جا رہے ہیں سوچ کر بتائیں. تو تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. چلیں. مجھے دکھا رہے ہیں. کیا بات ہے. چلیں یہ آ چکی ہے میرے پاس پرچی. آپ کو بھی نہیں دکھائیں گے نا؟ آپ بھی تو مدری چینل پر جو ہمیں بچے دیکھ رہے ہیں وہ بھی ذرا سمجھیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. چلیں شروع کریں. کی بورڈ. اشارے کر رہے ہیں کی بورڈ. چلیں.
मुंह से नहीं बोलना। आप बोलते रहे जो जो ज़हन में आ रहा है। दोबारा करिएगा। उंगलियां हिला रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। कंप्यूटर। हाँ, पूरा पूरा पूरा। कंप्यूटर एंड कीबोर्ड। कंप्यूटर एंड कीबोर्ड। चले। कंप्यूटर माउस। माउस भी होता है कंप्यूटर में, कीबोर्ड भी होता है, सीपीयू भी होता है, लेकिन ये कुछ और है। सबको आप क्या करते हो? कंप्यूटर। चलें, कंप्यूटर चलाना। कंप्यूटर ठीक है, चलाना। कंप्यूटर चलाना ये है। तो चलें, जवाब दुरुस्त मान लेते हैं इनका। चले, अब आपकी बारी है। अब देखते हैं कि आप इनको समझा पाते हैं कि नहीं समझा पाते। दिखाएं। अरे ये तो बहुत आसान आ गया आपके पास। चलें, उधर जाएं। नींद। मुंह से नहीं बोलना। नींद तो नहीं है। सोना। सो मत जाइएगा, जागते रहिएगा। जी हाँ, ये लिखा था सोना। तो आपका भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपने पहले कभी इस तरह के सेगमेंट में हिस्सा लिया है? आज पहली मर्तबा है ये सेगमेंट। अच्छा, आज पहली दफ़ा है आपका। और आपने? यार दूसरी दफ़ा। दूसरी दफ़ा। पहली दफ़ा कब किया था? कल किया था। अच्छा, कल किया था। कल भी आए थे इस प्रोग्राम में? जी। क्या बात है, 2 प्रोग्राम में 2 दफ़ा आ गए। तो प्रैक्टिस तो हो गई होगी आपको, नहीं? हो गई। हो गई है। चले देखते हैं, अब ज़रा मुश्किल वाला निकालें कोई। आसान आसान आ रहे हैं। सोना आ गया, कंप्यूटर चलाना आ गया। चलें जी। यूं कर रहे हैं कुछ, क्या हंसना। कर रहे हैं? हंसना तो नहीं है। होंठ की तरफ इशारा कर रहे हैं कुछ, और फेस दोबारा भी करिएगा। है। मुस्कुराना। मुस्कुराना। बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं ये लोग। मुस्कुराना। तो इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। चलें, अब देखते हैं क्या ये पहुंच पाते हैं कि नहीं। दिखाएं। अरे चलें, बहुत ज़बरदस्त सा इशारा है मदरी चैनल के नाज़रीन। अल्लाह, आंसू। अल्लाह। आंसू। आंखें मसल रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं। रोना। आपका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, रोना। रो मत जाइएगा आप लोग। और बहुत सारे बच्चे फजूल में ही रो रहे होते हैं, तो रोना भी नहीं चाहिए। अम्मी अब्बू की बात माननी चाहिए और ज़िद नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी अच्छी अच्छी बातें हमने आपको सिखानी है। तो पहले सोना था, फिर नात पढ़ना था, रुला भी दिया आपने, मुस्कुरा भी दिया आपने, बहुत कुछ कर लिया आपने। तो चले, बहुत ज़बरदस्त यूनिट हो गया। मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी अपने घरों में ये कर सकते हैं। आप अच्छी अच्छी अल्फाज ढूंढें और फिर अपने भाइयों वगैरह से करें, तो एक इंटरेस्ट भी आप में पैदा होगा। और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा का अगर आ गया तो फिर तौबा की तरगीब भी आपको मिल जाएगी। तो मदनी चैनल के नाजरीन, आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले यूनिट की तरफ। प्यारे बच्चों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है लालची चूहा। एक चूहे ने बावर्ची खाने में सब्जी की एक टोकरी देखी। उसे भूख लगी हुई थी, चुनाचे उसने टोकरी में अपने तेज दांतों की मदद से एक छोटा सा सुराख बनाया और उस सुराख में से गुजरकर टोकरी के अंदर पहुंच गया। उसने देखा कि टोकरी में आलू, टमाटर, मटर, गाजर रखे हुए हैं। वो सोचने लगा, वाह, आज तो ये सारी सब्जियां खाकर मजा आ जाएगा। क्यों ना आज ये सारी सब्जियां खा लूं। बस फिर क्या था, वो सब्जियों पर टूट पड़ा। जब उसका पेट खूब भर गया तो उसने वापस जाने का इरादा किया। ये सोचकर उसने अपने बनाए हुए छोटे से सुराख से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अफसोस नहीं निकल सका, क्योंकि भाई ज्यादा खाने की वजह से उसका पेट मोटा हो गया था। अब तो उसने घबरा कर रोना शुरू कर दिया। वहां पर एक कबूतर आया। उसने चूहे की आवाज सुनी तो करीब आया और पूछा, मेरे दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? चूहे ने कहा, मैं खाना खाने के लिए इस टोकरी में आया था। अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर अफसोस निकल नहीं पा रहा। कबूतर ने कहा,
भाई तुमने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है, इसलिए तुम्हारा पेट मोटा हो गया है। अब तुम अपने पेट के सुकड़ने का इंतजार करो। ये कहकर कबूतर चला गया। अचानक कहीं से एक बिल्ली आ निकली। बिल्ली ने टोकरी में चूहा देखा और चूहे को अपना शिकार बना लिया। फिर वहां से चलती बनी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सय्यदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तुम पेट भरकर खाने पीने से बचो, क्योंकि ये जिस्म को ख़राब करता, बीमारियां पैदा करता और नमाज में सुस्ती लाता है। और तुम पर खाने पीने में मियाना रवि लाजिम है, क्योंकि इससे जिस्म की इस्लाह होती और फजूल खर्ची से नजात मिलती है। जी, आपको एनिमेटेड स्टोरी हमने दिखाई, तो कैसी लगी आपको एनिमेटेड स्टोरी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। तो मदनी चैनल के नाजरीन, एनिमेटेड स्टोरी हो गई। अब हमने चलना है बच्चों के सवालात की तरफ। रोशन रोशन प्यारा हो मुस्तफी ये हमारा, हो नबी का इश्क रहनुमा दिलों का ये सहारा। चलें, बच्चे सवालात करेंगे। सवालात तैयार करके लाएं? जी। आप भी तैयार करके लाएं। तो अब देखते हैं कौन मुश्किल सवाल तैयार करके लाया है, कौन आसान सवाल तैयार करके लाया है। तो पहले आप करेंगे, आप करेंगे? चलें, पहले आप करें। किस तरह लेटना जहन्नमियों का तरीका है? किस तरह लेटना जहन्नमियों का तरीका है? रिपीट करिएगा एक बार। किस तरह लेटना जहन्नमियों का तरीका है, दोज़खियों का तरीका है? हदीस शरीफ में पेट के बल लेटना जहन्नमियों का तरीका है। सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, पेट के बल लेटना। बाज़ बच्चे जो है और बड़े भी उल्टा सोते हैं ना, तो उसको पेट के बल लेटना कहते हैं। तो ये किसका तरीका है? जहन्नमियों का तरीका है। तो उल्टा नहीं सोना चाहिए। किसी की आदत है तो अपनी आदत को चेंज कर लें। मदरी चैनल आपको अच्छी अच्छी बातें भी सिखा रहा है। तो चलें, आपने जवाब सही दे दिया। अब चलें। या वो आता है या वो जाता है और बिछड़ों को मिलाता है। या वो आता है या वो जाता है और बिछड़ों को मिलाता है। वो कौन सी चीज है जो आती भी है, जाती भी है, बिछड़ों को मिला भी देती है? पहेली है ये तो। पहली है। मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार आप रिपीट भी कर। सोचें कि जो याद भी आता है और या वो जाता है, बिछड़ों को मिला देता है, क्या चीज़ है वो जो बिछड़ों को भी मिला देती है? रिपीट करूं? एक बार करें। या वो आता है या वो जाता है और बिछड़ों को मिलाता है। खत। आपका जवाब दुरुस्त है। खत, जी हाँ, पुराने ज़माने में ख़त इस्तेमाल होते थे, अब भी कई जगह पर होते हैं। आ भी जाता है खत, चला भी जाता है और बिछड़ों को मिला भी देता है। दूसरे शहर से दूसरे शहर लोग खत भी लिखा करते थे। तो इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चलें भाई। वो कौन सा अमल है जिससे मुसलमानों ने भी बाहिमी मोहब्बत पैदा होती है? बाहिमी मोहब्बत पैदा होती है। ऐसा कौन सा अमल है? रिपीट करिएगा एक बार। सोचें ज़रा। कौन सा अमल है जिससे मुसलमानों में बाहिमी मोहब्बत पैदा होती है? चलें, तो आप जब तक सोचें, हमारे पास कुछ कॉल्स हैं, हम कॉल शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। मुझे अहमद अत्तारी है। मैं बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। मुझे आपका सिलसिला ट्यूशन क्लास बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको नाच सुनाऊंगा। ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त नाद आपने सुनाई। लेकिन एक ही शेर सुनाया। अगली दफ़ा कॉल करें तो दूसरा शेर भी सुना दीजिएगा। जी, अगली कॉल। मेरा नाम साद रज़ा है। मैं सरदाराबाद फैसलाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। मैं आपको नात सुनाना चाहता हूँ। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। माशाअल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले,
میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. بہت خوبصورت نعت پڑھی آپ نے. فیصل آباد سے بات کر رہے تھے آپ, ماشاءاللہ. ایک اور کال لے لیتے. میرا نام برینہ عائشہ طاہریہ ہے. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام ٹیوشن کلاس بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو نعت سناؤں گی. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوبصورت نعتیں آپ لوگوں نے سنائی اور بہت زبردست نعت تھی. تو چلیں اب آپ جواب تو دے دیں اس کا. ایک بار دوبارہ. وہ کون سا عمل ہے جس سے مسلمانوں میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے؟ وہ سلام ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیزیں نہ بتاؤں جس سے تمہیں محبت پیدا ہو, اور وہ ہے سلام پھیلاؤ. جی ہاں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیزیں نہ بتاؤں جو تم اسے کر لو تو آپس میں محبت کرنے لگو. وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام پھیلاؤ, یعنی سلام کرو تو سلام کرتے رہنا چاہیے. بڑوں کو بھی سلام کرنا چاہیے, بچوں کو بھی سلام کرنا چاہیے, بزرگوں کو بھی سلام کرنا چاہیے, سب کو سلام کرنا چاہیے. تو سلام کی عادت اپنائیے تو انشاءاللہ عز و جل اس میں دین و دنیا دونوں کی بھلائیاں ہیں. چلیں اب آپ کے پاس ہے سوال. میرا سوال. چلیں آپ کریں. مٹھی میں وہ لاکھوں آئے, گن کر ہم کیسے سمجھائیں. مٹھی میں وہ لاکھوں آئیں, گن کر ہم کیسے سمجھائیں. پانی. اچھا, پانی ہاتھ میں آ جاتا ہے؟ مطلب جو تھوڑا سا آیا تھا. پانی ہاتھ میں کیسے آئے گا؟ مٹی. درست مان لیں. درست مان لیں. کیا کریں؟ چلیں کوشش کریں دوبارہ. اس جیسا ہی ہے. مٹی کے قریب ہی ہیں آپ. ریت کے ذرے. آپ کا جواب درست ہے. جی ہاں, ریت کے ذرے. مٹھی میں وہ لاکھوں آئے, گن کر ہم کیسے سمجھائیں. مٹھی میں تو آ جاتی ہے, آپ اسے گنے کیسے ہیں. تو ریت کے ذروں کو تو کوئی گن تو نہیں سکتا نا. تو یہ تھا ہمارا یہ والا یونٹ. اب ہم نے ایک بہت انٹرسٹنگ یونٹ کی جانب چلنا ہے بچوں. پتہ ہے آپ کو وہ کون سا ہے؟ ذرا یاد کیجئے. ہمارا ایک یونٹ بہت زبردست ہے. اس یونٹ کا نام ہے لکھنا سیکھیں. روشن روشن پیارا ہو مصطفی یہ ہمارا, ہو نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا. چلے اب ہم لکھنا سیکھیں گے پیارے پیارے بچوں, اور میں کچھ لکھوں گا ابھی ادھر. چلیں یہ بتائیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. آپ بتائیں. مظفر. آپ بتائیں. مظفر. دوبارہ بتائیں. مظفر. مظفر. آپ بتائیں. مظفر. اچھا, میم کے اوپر کیا لگے گا بھائی؟ پیش. پیش. صحیح ہے. اچھا, بہت سارے بچے کیا پڑھتے ہیں؟ مظفر پڑھتے ہیں, یا جب بہت جلدی میں ہوتے ہیں تو مظفر پڑھ لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. یہ اس کا تلفظ کیا ہے؟ مظفر. جی ہاں, مظفر. مظفر اس کا تلفظ ہے. تو ایک اور لفظ آئیے ہم لکھتے ہیں. چلیں یہ بتائیے کیا لکھا ہوا ہے؟ مدثر. آپ بتائیں. مدثر. 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 آپ بتائیں. مدثر. مدثر یا کیا؟ مدثر. مدثر. اس میں ہم لکھیں گے کیسے, اس کو میں آپ کو بتاؤں. میم کے اوپر یہ آئے گا مدثر. بعض بچے کیا مدثر, تو بعض بچے کہتے ہیں مدثر. تو مدثر نہیں ہوتا, مدثر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مدثر. کیا ہوتا ہے؟ مدثر. مدثر ہوتا ہے. اور پہلا والا کیا تھا؟ مظفر. مظفر. کیا تھا؟ مظفر. مظفر. تو بچوں کے نام رکھیں تو پہلے تو ہمیں نام کے مطلب بھی پتہ ہونے چاہیے. بہت سارے جو بڑے ہوتے ہیں, بڑے بھی ہمیں سن رہے ہیں, ایسے نام رکھ دیتے ہیں کہ جن کے مطلب ہی نہیں ہوتے. تو مطلب بھی ہمیں ڈھونڈنا چاہیے, مطلب بھی ہمیں آنا چاہیے. اور جن بچوں کے نام ہیں
انہیں تو مطلب پتہ ہی ہونا چاہیے. اگر آپ میں سے کسی کا نام مظفر ہے، مدثر ہے، تو پھر آپ کو مدثر، مظفر اور بھی بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو ہم عام روٹین میں غلط بول رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کو صحیح کرنا چاہیے اور صحیح الفاظ ہمیں بولنے چاہیے. تو یہ ہمارا یونٹ تھا جس کا نام تھا لکھنا سیکھے. اب ہم نے آخری یونٹ کی طرف چلنا ہے. آخری یونٹ کی طرف ہم چلتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کچھ کالز بھی آپ کے ہم شامل کریں گے. آخری یونٹ جو ہے ہمارا آج کی تصویر. یہ ہمارا وہ نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا. جی ڈرائنگ منگوائیں، آپ نے ڈرائنگ بنانی ہے، اس میں بہت زبردست سے کلر بھی کرنے ہیں اور پھر ہمیں آپ کو بھیجنی بھی ہے. دیکھیں یہ کیا لکھا، یہ کیا بنا ہوا ہے اسکرین پر آپ کی، یہ ایک کتاب ہے. تو اب آپ نے کتاب کی ڈرائنگ بنانی ہے اور آپ نے ہمیں بھیجنی ہے، آپ نے کلرز بھی کرنے ہیں، اچھی ڈرائنگ آپ نے بنا کے بھیجنی ہے. تو اگلے پروگرام جو کہ پیر کو ہونا ہے انشاءاللہ عز و جل، اس میں ہم یہ شامل کریں گے. دیکھیں بہت پیاری کتابیں ہیں. کتابوں سے ویسے ہی ہمیں محبت ہونی چاہیے اور کتابوں سے ہر کسی کو محبت ہوتی ہے. تو ہم نے پروگرام تو کر لیا، کچھ کالز کی جانب بھی چلیں گے، لیکن پہلے آپ کا نام ہم نے نہیں پوچھا تھا. پوچھا تھا حماد رضا. حماد رضا. تو بعض اوقات حماد کو بھی لوگ غلط بولتے ہیں، پتہ ہے کیا؟ آپ بتائیں. حماد بول رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ حماد کیا ہے؟ حماد ہے. بہت سارے بچے حماد کہتے ہیں، حماد نہیں ہے، کیا ہے؟ حماد ہے. تو چلتے ہیں کچھ کالز لیتے ہیں پروگرام میں. میرا نام عائشہ فاطمہ طاریہ ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں اور میں آج آپ کو نعت سناؤں گی. مکین و مکا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے. چلیں شروع کا تو سنائے نہیں، شروع کا ہم سنا دیتے ہیں آپ کو. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے اور آگے کیا ہے؟ بنے دو جہاں تمہارے لیے. چلیں اگلی کال دیتے ہیں. میرا نام محمد عامر رضا ہے. میں بابو ذریعہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام ٹیوشن کلاس بہت اچھا آتا ہے. مجھے آپ کا پیر نعت سیکھے اور سمجھے بہت اچھا آتا ہے. میں آج آپ کو نعت سنانا چاہتا ہوں. تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد میرے دل میں بسی ہو. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا. تو چلتے ہیں ہم نعت کی طرف. نعت سنیں گے انشاءاللہ. کون سی نعت سنائیں گے؟ مائک دیں کو، سیدھے ہاتھ سے دیں گے، ٹھیک ہے جی. پیارے بچوں اس کی بھی عادت بنا لیجئے کہ ہمیں سیدھے ہاتھ سے ہر چیز دینی چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے لینی چاہیے. بہت سارے بچے جلدی میں، اب کسی نے مجھ سے پین مانگا تو پین الٹے ہاتھ سے جلدی میں دے دیا. جلدی میں پانی الٹے ہاتھ سے پی لیتے ہیں. جلدی میں کھانا الٹے ہاتھ سے کھا لیتے ہیں. تو جلدی نہیں کرنی چاہیے. آرام سے ہر کام کرنا چاہیے. کوئی اگر آپ سے کوئی چیز مانگے تو کون سے ہاتھ سے دینی چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے دینی چاہیے. جو ہمیں بڑے سن رہے ہیں، تو اب آپ کے گھر میں اگر چھوٹے بچے ہیں تو بچوں کی عادت بنائیے کہ وہ رائٹ ہینڈ سے چیزیں دیں. جی ہاں، رائٹ ہینڈ سے دینا سکھائیں، رائٹ ہینڈ سے لینا سکھائیں. تو جب شروع سے ہی آپ اچھی تربیت کریں گے نا تو بڑے ہو کر بھی انشاءاللہ عز و جل وہ اس کو سیکھیں گے اور پھر ان کے اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے. تو یہ روٹین چلتی رہے گی. اگر شروع سے ہی اس کی عادت ہوگی کہ الٹے ہاتھ سے ہر چیز کھا رہا ہے، الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، لیفٹ ہینڈ سے کر رہا ہے، تو پھر آگے جا کے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو چینج کرنا. تو بہت اچھی باتیں ہم سیکھ رہے ہیں اس یونٹ میں اور اس پروگرام میں بہت ساری اچھی باتیں ہم سیکھ رہے ہیں. تو چلتے ہیں ایک نعت کی طرف. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. واہ کیا جو کرم گئے
شگبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جو دو کرم گئے شگبت تیرا واہ کیا جو دو کرم گئے شگبت تیرا نہیں سنتا کہ نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا کہ نہیں مانگنے والا تیرا دار چلتے ہیں عطا کے وہ گے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ گے ذرہ تیرا دار چلتے ہیں عطا کے وہ گے قطرہ تیرا دار چلتے ہیں عطا کے وہ گے قطرہ تیرا تار کھلتے ہیں سخا کے وہ گے ذرہ تیرا تار کھلتے ہیں سخا کے وہ گے ذرہ تیرا میں تو مالک کہوں گا کہ گو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا میں تو مالک کہوں گا کہ گو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ گو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا فرشوانے تیری شوکت کا علو کیا جانے اس روا عرش پہ اڑتا ہے پر غیرہ تیرا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے اس روا عرش پہ اڑتا ہے پر غیرہ تیرا اس روا عرش پہ اڑتا ہے پر غیرہ تیرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت آپ نے پڑھی اور کمال کی یہ نعت ہے. میں بچوں کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ اپنے موبائل اگر آپ کے پاس ہیں، موبائل نہیں ہے تو امی ابو کے موبائل ہوں گے، اور اس میں آپ نعتیں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے
بہت پیاری پیاری نعتیں ہیں، وہ نعتیں آپ سنا کریں. اور مدنی چینل کڈس یہ تو بچوں آپ ہی کے لیے ہے، تو روزانہ آپ اس کو دیکھا کریں. بہت انٹرسٹنگ پروگرامز آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، بہت زبردست پروگرامز ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ دیکھا کریں. ٹیوشن کلاس یہ تو آپ دیکھتے ہی ہیں، تو روزانہ بہت زبردست پروگرامز آتے ہیں. تو بچوں آپ مدنی چینل کڈس کے ساتھ رہا کریں، اچھی اچھی باتیں سیکھا کریں. اچھا مجھے یہ بھی پتہ چلا بچوں کہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا، جو بچے گھروں پہ اس کو لکھ بھی رہے ہوتے ہیں، تو اچھی اچھی باتیں لکھ بھی رہے ہوتے ہیں. اگر آپ لکھ رہے ہیں تو آپ اس کی ویڈیو بنا کے ہمیں دیجئے، انشاءاللہ ہم مدنی چینل پر بھی چلائیں گے تاکہ دوسرے بچے بھی اس کو شروع کر لیں. تو بہت ساری کالز ہمارے پاس ہیں اور پروگرام کا وقت بھی تھوڑا بہت باقی ہے، تو آئیے کچھ کالز لیتے ہیں. میرا نام محمد فضال رضا تاری ہے. میں فیصل آباد سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. آج میں نعت سناؤں گا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ 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 اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت یہ نعت ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. کیا بات ہے. اگلی کال. میرا نام محمد زین العابدین اتاری ہے. میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت نعت آپ نے پڑھی اور طرز بھی ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. آپ تو نعت خواں ہیں ماشاءاللہ. آپ ہمیں ہر پروگرام میں کال کیا کریں ماشاءاللہ. بہت اچھی لگی آپ کی آواز زین. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام فاطمہ تاریہ ہے. میں مرکز اولیاء لاہور سے بات کر رہی ہوں. آج مجھے آپ کا سلسلہ ٹیوشن کلاس بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو نعت سناؤں گی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت نعت آپ نے پڑھی. نعتیں پڑھتے رہا کریں. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام مدت فاطمہ تاریہ ہے. مجھے آپ کا ٹیوشن کلاس سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ کو ایک نعت سنانا چاہتی ہوں. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. ماشاءاللہ، آپ نے بھی زمین و زماں تمہارے لیے سنائی. آج لگتا ہے بچوں نے یاد کر لی ہے. ماشاءاللہ بچے بہت غور سے سن رہے ہیں، ہمیں بہت غور سے دیکھتے ہیں. بس تھوڑی بہت آپ اس کو صحیح کر لیں ورنہ آپ اوکے ہیں. اور ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے نعت پڑھی. آخری کال دیجیے گا. آپ کے سلسلے میں نعت سناؤں گا. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ. تو بتائیں کیسی پڑھی انہوں نے؟ بہت اچھی پڑھی ماشاءاللہ. بہت اچھی آپ نے نعت پڑھی. اب بہت سارے بچوں کو جس کا انتظار رہتا ہے نا، جس کا انتظار رہتا ہے غلام رسول کا. بہت سارے بچوں کو غلام رسول کا انتظار رہتا ہے نا. تو آئیے
اب آپ کو ہم کچھ غلام رسول کے مدنی پھول دکھاتے ہیں۔ غلام رسول، غلام رسول۔ کنیز فاطمہ، فیضان بھائی، نعمان بھائی، الحمدللہ ہم نے کھانے سے پہلے ہاتھ اور منہ کو دھو لیا ہے۔ آئیے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ غلام رسول، غلام رسول کے مدنی پھول، آیا مدنی منا غلام رسول، بانٹتا ہے یہ سب کو مدنی پھول، آیا مدنی منا غلام رسول، بانٹتا ہے یہ سب کو مدنی پھول، پکڑ لیا۔ اچھی اچھی باتیں بتلا۔ کنیز فاطمہ، آپ یہ کیسے کھا رہی ہیں؟ کھانا کھاتے ہوئے منہ سے آواز نہیں آنی چاہیے۔ جی غلام رسول بھائی، اب سے میں خیال رکھوں گی۔ سنت آداب سکھلاتا غلام رسول، غلام رسول، غلام رسول۔ فیضان بھائی، کھانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب ہماری پلیٹ میں ایک ہی طرح کا کھانا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے کھائیں اور سب کی طرف سے نہ کھائیں اور دوسروں کی پلیٹ سے بھی کچھ نہ اٹھائیں۔ غلام رسول بھائی، الحمدللہ آج آپ کی وجہ سے مجھے کھانے کا صحیح طریقہ پتہ چلا۔ کیوں نہ ہم کھانا بھی کھاتے جائیں اور کھانے کی سنتیں اور آداب بھی ڈسکس کرتے جائیں۔ یہ تو اچھی بات ہے نعمان بھائی۔ جب زمین پر کھانا کھائیں تو الٹا پاؤں بچھا کر، سیدھا گھٹنا کھڑا کر کے یا پھر دو زانوں بیٹھ کر کھانا کھانا سنت ہے۔ اور کھانے کے شروع میں اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنا چاہیے۔ غلام رسول بھائی، جی، کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے نا؟ ماشاء اللہ فیضان بھائی۔ اور کھاتے ہوئے منہ سے آواز بالکل نہیں آنی چاہیے۔ غلام رسول بھائی، کبھی بھی کھانے میں کوئی خرابی نہیں نکالنی چاہیے۔ ماشاء اللہ، جی بالکل۔ اور کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ پیارے بچوں، آپ بھی ان اچھی اچھی باتوں کو ضرور اپنائیے اور میرے ساتھ مل کر کھانے کے بعد کی دعا دہرائیے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ غلام رسول کے مدنی پھول ہم نے سنے، تو کھانے کے بعد کی دعا یاد کروائی غلام رسول بھائی نے، تو یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی۔ چلیں سنائیں۔ الحمدللہ بسم الذی، اللہ پڑھنی چاہیے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ جی ماشاء اللہ عز و جل، آپ نے یاد بھی کر لی۔ اور پیارے بچوں، یاد رکھا کریں، کھانے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے۔ بلکہ کوئی بھی کام شروع کریں، چاہے آپ ہوم ورک کر رہے ہو، چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہو، تو ہر کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس کالز بہت ساری آ گئی ہیں اور کالز لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جن کی کال چلے گی ان کی دل جوئی ہو جائے گی، ان کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو آئیے اب ہم کچھ اور کالز لے لیتے ہیں۔ میرا نام انس تعلیم، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام ٹیوشن کلاس بہت اچھا لگتا ہے اور میں آپ کو عالی نعت سناؤں گا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے۔ ماشاء اللہ، سب نے یاد کر لی، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام عائشہ نور ہے، میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام بڑا اچھا لگتا ہے۔ آج میں آپ کو نعت سناؤں گی۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اگلی کال دیجیے گا۔ یہ جو مدنی چینل کا سلسلہ ہے ٹیوشن کلاس، یہ بہت اچھا سلسلہ ہے ماشاءاللہ سے۔ اللہ آپ کو اس پہ استقامت عطا۔
آمین آمین. بہت شکریہ. اور بھی پروگرامز بہت اچھے اچھے ہیں، وہ بھی دیکھا کریں، یہ بھی دیکھا کریں. سارے ہی پروگرامز مدنی چینل کے ہیں، سارے ہی آپ بچوں کے ہیں، تو ہر پروگرام دیکھا کریں. مدنی چینل آپ کا ہے، کس مدنی چینل آپ کا ہے، تو اسی لیے تو ہم دیکھیں نا آپ کی کتنی ساری کالز بھی لے رہے ہیں. تو چلیں ایک اور کال دے دیں. نام مشید احمد اتاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ ٹیوشن کلاس بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو نعت سناؤں گا. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین اور مکان تمہارے لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب آپ سب نے یاد کر لیا ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہم نے آپ کو بتائیں، وہ بھی یاد رکھا کریں. ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام عائشہ فاطمہ تاریہ ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں اور میں آج آپ کو نعت سناؤں گی. مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے. ماشاء اللہ عز و جل. آپ بچوں نے بہت اچھی اچھی نعتیں یاد کر لی اور بہت اچھے انداز میں آپ کو یاد بھی کرائی گئی اور آپ سب نے بہت اچھے انداز میں یاد بھی کر لی. تو ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ کے ہم نے بہت ساری کالز بھی لی، آپ کو بہت ساری اچھی اچھی باتیں بتائی. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اور جو ہم آپ کو لیے چھوڑ کر گئے نا تصویر، تو وہ تصویر بنا کے آپ نے ہمیں بھیجنی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو ہم چلانے کی کوشش کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مدنی چینل کے سارے ہی پروگرامز آپ کے ہیں، سارے ہی پروگرامز دیکھتے رہیں. ٹیوشن کلاس لے کر انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ. جب تک پیارے پیارے بچوں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور آخر میں جاتے جاتے میں وہی بات کہتا جاؤں گا کہ بچوں درود پاک کی کثرت کیا کریں، ہر وقت درود پاک پڑھتے رہیں. انشاءاللہ تمام مصیبتیں، تمام آفتیں ہم سے دور ہو جائیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. روشن روشن پیارا ہو مصطفی یہ ہمارا، ہو نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.